إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ باب نمبر 18، کتاب التوحید باب نمبر 18 ہم پڑھیں گے۔ بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب صالحین کی عزت و تقریب میں غلو کرنا ہے۔ پہلے سمجھیں گے غلو کسے کہتے ہیں۔ غلو کسی شے کی تعریف یا تنقیص میں حد کو پار کر جانا، کسی بھی شے کی بہت زیادہ تعریف کرنا، یعنی اس کی حد سے اس کو آگے بڑھا دینا، اور پھر اس کی تعظیم کرنا یا پھر تنقیص کرنا۔ شریعت میں غلو کے معنی ہے اللہ کے حکم سے تجاوز کرنا، اللہ نے جو حد مقرر کی ہے اس سے نکل جانا۔ طغیان بھی اسی سے ہے، یعنی نبی کے مقام کو یا ولی کے مقام کو بڑھا کر کے اللہ کے مقام پر پہنچا دینا، یہ غلو ہے کہ ان کی جو حد تھی اس حد سے بڑھا کر کے اللہ کی حد تک پہنچا دیا، یا عالموں اور درویشوں کو ان کی حد سے بڑھا کر کے اور نبی کے مقام تک پہنچا دینا، انہی کی بات کو حرف آخر سمجھ لینا، انہی کی بات کو شریعت سمجھ لینا، اور اگر شریعت سے ٹکرائے بھی تو بھی شریعت کی بات کو نہ مان کر کے عالموں اور درویشوں کی بات کو یا ان بزرگوں کی بات کو جنہیں ہم بزرگ سمجھتے ہیں یا عالم سمجھتے ہیں، اور وہ شریعت کے خلاف کہہ رہے ہیں، کیونکہ عالم شریعت کے خلاف نہیں کہتے، وہ شریعت کے خلاف کہہ رہے ہیں، اور ان کی بات کو مان لینا یعنی نبی کا مقام ان کو دے دینا۔ تو جس کا جو مقام ہے اس مقام پر رکھنا یہ شریعت ہے، اور مقام سے بڑھا کر کے ان کو نبی کا یا اللہ کا درجہ دے دینا یہ غلو ہے۔ اب باپ کو سمجھے۔ بنی آدم یعنی آدم کی اولاد کے شرک اور کفر کی اور ترک دین سے نکل جانے کا بنیادی بیسک سبب ریزن صالحین کی عزت و تقریم میں غلو کرنا ہے، حد سے بڑھا دینا ہے۔ تو بیسک ریزن جو ہے لوگوں کا کفر کے طرف چلے جانے کا یا دین سے نکل جانے کا یہ ہے۔ اس باب میں سے ہم دونوں چیز سمجھ سکتے ہیں کہ توحید اور رسالت، جیسے توحید انبیاء، نبیوں، ولیوں، بزرگان دین کی شان میں غلو کر کے انہیں اللہ کے مقام پر پہنچا دینا، اسے شرک کہتے ہیں۔ انبیاء، نبیوں کو یا ولیوں کو یا بزرگان دین کی شان میں غلو کر کے انہیں اللہ کے مقام پر پہنچا دیا جائے، یہ عمل شرک کہلاتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور ان کی عبادت کرنے لگے، ولیوں کو اولاد دینے والا، رزق دینے والا، نبیوں کو حاجت روا، مشکل کشا، اور ولیوں کو سمجھ لیا کہ یہی ہماری مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، تو انہوں نے نبیوں ولیوں کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے رسالت میں ہر وہ شخص جو دین کے نام پر معروف ہے، جانا پہچانا جاتا ہے، اسی کو دین کے عقائد و مسائل کے اندر حرف آخر سمجھ لینا کہ اس کے بہت ماننے والے ہیں اور یہ دین کی بہت باتیں بتاتا ہے، تو بس اسی کو حرف آخر کہ یہ جو کہیں گے بس وہی دین ہے، وہی عقیدہ ہے، حرف آخر سمجھ لینا، اسی کو دین کے عقائد و مسائل کے اندر حرف آخر سمجھ لینا کہ بس یہی جو کہیں گے وہی صحیح ہے، بغیر شریعت کو جانے، پڑھے اور اس کی بات کو شریعت سمجھ کر قرآن و حدیث سے اگر وہ بات ٹکراتی بھی ہے، اگر وہ بات اس شخص کی قرآن حدیث سے ٹکراتی بھی ہے تو بھی قرآن حدیث کو چھوڑ کر کے اسی کی بات کو ماننا، یہ ترک دین کا وجہ اور سبب بنتا ہے، کیونکہ ہم نے ایک شخص کی بات کو قرآن حدیث کے اوپر رکھا اور وہی عقیدہ اور وہی اپنا عمل بنا لیا، تو گویا کہ ہم دین سے باہر ہو گئے، دین کو ہم نے ترک کر دیا، دین کو چھوڑ دیا،
جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، اس دین کو چھوڑ کر کے ہم نے اس شخص کے جو دین کے خلاف ہے ویسا عقیدہ اور ویسا عمل بنا لیا، یہ دین کو ترک کرنے کا وجہ ہے، یہ نبی کا مقام دینا ہے اس شخص کو۔ تو یہ دونوں چیز آج کے اس باب میں ہم سمجھیں گے کہ غلو شرک کا سبب بنتا ہے، اور غلو ترک دین کا سبب کیسے بنتا ہے۔ بنی آدم کے کفر اور اللہ کے مقرر کردہ دین کو ترک کرنے کا سبب صالحین کی عزت و تکریم میں اس حد سے تجاوز کر جانا ہے۔ انسان صالحین سے محبت کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن شیطان اس محبت کو حد سے بڑھا کر شرک داخل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، حد سے بڑھا کر، اور شریعت سازی کر کے ان کو دین سے باہر کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس تعلق سے پہلی آیت مؤلف نے جو لے کر کے آئے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 171، ترجمہ: اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، یعنی دین کی جو حدود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قائم کی ہے اس حد سے آگے نہ بڑھو۔ اور حد کیا ہے؟ کہ عبادت اللہ رب العزت کی ہوگی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، یعنی انبیاء کی ہوگی۔ حلال اور حرام کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء الحسنہ میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہو، اور اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ اس طرح اور بھی دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81، اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا عذاب، میرا غضب نازل ہوگا۔ دین میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب یعنی عذاب نازل ہوگا۔ اس طرح سورہ نساء آیت نمبر 171 میں اللہ فرماتا ہے: اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ بڑھو۔ یہ صرف یہود اور نصارہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، ہمارے تعلق سے بھی اللہ رب العزت نے سورہ ہود آیت نمبر 112 میں فرمایا: بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آیت کو پھر سے سماعت کریں، سورہ نساء آیت نمبر 171 میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے: اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہو، تو شریعت کے دائرے میں رہو۔ یہ مطلب ہے، تو نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نیک لوگوں کو گناہ سے پاک سمجھا۔ خوارج نے، جو اسلام کے اندر سے نکلا ہوا فرقہ، خارج ہوا فرقہ خوارج نے علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو حد سے بڑھا کر شریعت کے حقوق کے حدود سے تجاوز کیا، یعنی نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں قتال کا حکم دیا۔ کچھ لوگوں نے، جیسے عبداللہ بن سبا، یہ یہودی تھا، اس نے اسلام کا اپنے آپ کو کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو عبداللہ بن سبا یہودی نے، اس ملعون نے علی رضی اللہ عنہ کو رب کہا، یعنی معبود سمجھنے کا عقیدہ رائج کیا، تو حضرت علی نے اسے جلا دینے کا حکم دیا اور ان کے ماننے والوں کو جلا دینے کا حکم دیا، اور صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ یہ جو دائرے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے عبادت کا درجہ دیا ہے، انہیں معبود سمجھا ہے، تو یہ اسلام سے باہر ہو گئے ہیں، یعنی مرتد ہو گئے ہیں، اور ان کی سزا یہی ہونا چاہیے کہ انہیں سزائے موت دی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ انہیں سزائے موت تو دی جانی چاہیے تھی لیکن جلانا نہیں چاہیے تھا، یہ رب کا حق ہے کہ وہ جلائے۔ اس طریقے سے قدریہ، جہمیہ، خوارج، ان سب کے دین سے نکل جانے کی وجہ یہی غلو ہے کہ کبھی تو شان میں غلو کیا، بہت زیادہ آگے بڑھایا، اور کبھی تنقیص کیا، کبھی برا بھلا کہا۔ تو کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی برا کہا اور یہ کہا کہ یہ تو حکم دینا اللہ رب العزت کے اختیار میں، اور یہ جو خلیفہ بنتے ہیں یہ حکم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ان کو خارج کر دیا کہ یہ اسلام سے خارج ہو گئے، انہیں کافر کا فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ تو یہ بیلنس نہ بنانا، قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنا اور اپنی منمانی کر کے یا تو حد سے بڑھا دینا یا اپنی مرضی سے کچھ بھی سمجھ کر کے فتوے دینا، یہ اسلام سے نکل جانے کی وجہ ہوتی ہے۔ دین کے اندر نئی چیز داخل کرنا اور دین سے باہر ہو جانے کی وجہ عالموں اور درویشوں کی بات کو شریعت پر ترجیح دینا، یعنی عالموں نے جو کہہ دیا وہی دین بنا لیا، صحیح دین کو جانے بغیر نہ اس کو جاننے کی کوشش کیا، اور اگر جان بھی لیا تو بھی کہ ہمارے فلاں نہیں سمجھے ہوں گے، کیا انہوں نے اتنے سال پڑھے ہیں، ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی،
تو قرآن حدیث کی جو صاف ستھری تعلیمات ہے اس تعلیمات کا بھی انکار کر کے اور کسی اور کو جن کو وہ سمجھتے ہیں انہی کی بات کو شریعت سمجھنا، جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ تم نے اپنے عالموں اور درویشوں کو الہ بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں جان لیتے تھے؟ یعنی قرآن و حدیث کے خلاف ان کے حرام و حلال کو ہم مان لیں اگر، تو یہ ہم نے ان کو رب بنائی، اللہ کا حق دیا ان کو، اور یہی اگر ہم نے عبادت کی، پرستش کا ان کو حق دیا جیسے یہودی اور نصرانیوں نے دیا تھا، یا تنقیص کی جیسے یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے تو انکار کیا ہی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ان ملعون نے اللہ ان کو تباہ اور برباد کرے کہ یہ ابن الزنا ہے، یہ زنا کی اولاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت مریم علیہ السلام پر اس طریقے سے انہوں نے برا کہا، جس کی جو حد ہے اس حد پر رکھنا اس باب کا یہ مقصد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر کے 10 صدیوں تک شرک نہیں تھا، اور انسانیت کے اندر آدم ذات کے اندر جو شرک پیدا ہوا وہ نیک اور صالح لوگوں کی شان میں غلو کر کے ان کی شان کو اس قدر بڑھا دینا کہ اللہ کے مقام تک پہنچا دینا، یہیں سے شرک کا آغاز ہوا۔ تو اب آپ غور کریں، کسی پتھر سے، کسی جانور سے، کسی پیڑ سے شرک کا آغاز نہیں ہوا، نیک لوگوں کی شان کو بڑھا دینا۔ اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ انسان ہونے کے ناطے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تک وہ علم نہ پہنچاؤ اور ہم کسی ایک شخص کو پکڑ کر کے بیٹھ جائیں کہ بس یہی جو دین بتائیں گے بس وہی دین ہے، اور نہ دین کے اندر وہ چیز ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی نہ سوچیں، اس کے تحقیق نہ کریں، اس کا علم حاصل نہ کریں۔ ایسی محبت کہیں ہمیں بدعت میں اور دین سے باہر نہ کر دے، بدعت میں نہ پہنچا دے اور دین سے باہر نہ کر دے۔ محبت ہو، یہ محبت کے حقدار ہیں ولی بزرگان دین، لیکن جہاں پر قرآن و حدیث آ جائے گی وہاں پہ ہمارا سر خم ہو جانا چاہیے، وہاں پہ ہمارا سر جھک جانا چاہیے۔ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو اس قدر بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا تک کہہ دیا، اور بعض مسلمانوں نے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقام کو بڑھایا اور کہا وہی عرش پر تھا خدا ہو کر، وہی عرش پر تھا خدا ہو کر جو مدینے میں اتر آیا مصطفیٰ ہو کر۔ استغفر اللہ، یعنی نبی مکرم کو اللہ کا اوتار کہنا ہے۔ یہ عیسائیوں سے بھی 2 قدم آگے ہو گئے کہ انہوں نے بیٹا کہا، انہوں نے اوتار کہہ دیا۔ یہ ہے غلو، کہ جو مقام تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ سے محبت کی جائے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کی جائے اور آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرمانبرداری کی جائے زندگی کے ہر شعبے میں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ان کو عبودیت کے مقام سے، بندگی کے مقام سے اٹھا کر کے خالق کے مقام پر پہنچا دینا، یہ غلو ہے، اور یہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دے گا۔ ہم جو شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد رسول اللہ اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن خالق کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں، وہ اللہ ہے۔ تو بہرحال آگے دیکھیں سورہ نوح آیت نمبر 23، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ اب دیکھیں شرک کا آغاز، اس زمین کے اوپر شرک کا آغاز کس طرح ہوا، کیسے شرک پیدا ہوا، اسباب کیا ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے باب پڑھے وہ شرک کے تعلق سے پڑھے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، لیکن یہ اس کے اسباب کیا ہیں، شرک ہماری زندگیوں کے اندر کیسے داخل ہوتا ہے، کیا سبب بنتا ہے، کیا ریزن بنتا ہے شرک کے داخل ہونے کا، ان باریکیوں کو ہمیں یہاں پر سمجھنا ہے کہ یہ شرک آیا کیسے ارتھ میں زمین پہ۔ اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ ان معبودوں کو نہ چھوڑنا، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، جن سے ہم دعا کرتے ہیں، جن کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، جن کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، ان کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یعنی نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا خالق مالک رازق تو صرف اللہ ہے، وہی تمہاری فریاد سنتا ہے، اور ان کی قوم کہہ رہی کہ ہرگز کسی حالت میں ان لوگوں کو نہ چھوڑنا، ان 5 کو۔ اس آیت کی تفسیر میں روایت ہے کہ یہ سب یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر قوم نوح کے صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے قوم نوح، نیک یعنی بزرگان دین تھے یہ لوگ۔ ان کی وفات کے بعد شیطان نے ان کی قوم کو اس بات پر آمادہ کیا، یعنی تیار کیا، شیطان نے ان کو آئیڈیا دیا، وسوسہ کیا کہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے ہیں وہاں
بطور یادگار پتھر نصب کرو، جہاں جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے یا عبادت کیا کرتے تھے، وہاں پر پتھر نصب کرو اور ان پتھروں کو ان کے ناموں سے موسوم کرو، یعنی ان پتھروں پہ ان کے نام بھی لکھو۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا کہ جگہ جگہ پہ ان کی تصاویر بنانا، ان کے مجسمے بنانا۔ کیوں؟ نیت پاک تھی کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے گا، انہیں دیکھ کر ہم اللہ کے گناہ سے، نافرمانی سے بچیں گے، ان کی یاد ہمارے دل میں تازہ ہوگی، ان کی تعلیمات ہمارے لیے تازہ ہوگی اور ہم گناہوں سے بچیں گے۔ اس طرح سے اس نے غلو کیا۔ لیکن اس دور میں ان پتھروں کی پوجا نہ کی گئی، یعنی ان پہ چڑھاوا نہ چڑھائے اس دور میں، یعنی وہ جو جنریشن تھی، پہلی جنریشن، کہ ان بزرگوں کے انتقال کے بعد شیطان نے ان کو آئیڈیا دیا کہ یہ جہاں جہاں پہ تھے وہاں پر ان کی یادگار لگا دی جائے، تاکہ ان کو دیکھ کر کے وہ بزرگ اور ان کی تعلیمات یاد آئے اور ہم اللہ سے ڈرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والے بنے۔ تو وہ جو جنریشن تھی، اس جنریشن میں ان کی پرستش نہیں ہوئی، یعنی ان کو چڑھاوا نہیں چڑھایا گیا، منت نہیں مانی گئی، دعا نہیں کی گئی، ان کے ذریعے، ان کے وسیلے سے دعا نہیں کی گئی اور ان کے وسیلے سے کہ آپ اللہ تک ہماری فریاد پہنچا دو، یہ نہیں کی گئی اس دور میں، اس جنریشن میں، کیونکہ یہ جنریشن بہت قریب تھی نیک لوگوں سے اور توحید سے۔ آگے فرماتے جب یہ لوگ مر گئے، یعنی یہ جنریشن ختم ہو گئی اور بعد والے پر جہالت چھا گئی، یعنی دوسری جو جنریشن آئی اس میں علم کی اور کمی ہو گئی، جہالت اور چھا گئی، علم جاتا رہا اور اصل بات ذہن سے اوجھل ہو گئی، اصل بات ذہن سے اوجھل ہو گئی کہ ہم نے ان کی تصویر کیوں لگائے۔ بعد والوں نے ان کی یادگار کی جگہ ان کی پرستشی شروع کر دی کہ آپ ہماری فریاد یہاں اللہ تک پہنچا دیں، آپ ہمیں یہ دے دیں فلا فلا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اس آیت کی تفسیر میں، بخاری نے اس کو روایت کیا 4920۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی خوبصورت طریقے سے کیسا جال پھینکا شیطان نے اور آدم ذات کو شرک پہ آمادہ کر دیا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل علم کا قول ہے کہ جب وہ مر گئے تو اولاً جب یعنی وہ نیک لوگ مر گئے، نیک اور صالح لوگوں کا انتقال ہو گیا، تو یہ لوگ ان کی قبروں میں مجاور بنے۔ سب سے پہلا کام یہ کیا، یعنی ان کی قبر کے پاس آ کر کے بیٹھنا، ان کو یاد کرنا، ان کی تعلیمات کو یاد کرنا، پہلا کام یہ ہوا۔ دوسرا، پھر جب یہ جنریشن چلی گئی، پھر ان کے جسم بنائے گئے، یعنی ان کے مجسمے بنائے گئے تصاویر کے ذریعے سے، بتوں کے ذریعے سے۔ دوسرا یہ ہوا۔ پھر عرض دراز گزر گیا، پھر زمانہ گزر گیا، تو پھر ان کی پوجا پاٹ یعنی ان کی پرستش شروع ہو گئی۔ اور پرستش کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں، طواف کرنا، قیام کرنا، بیٹھے رہنا وہاں پر، یعنی جس کو اعتکاف کہتے ہیں، چڑھاوا چڑھانا، منت ماننا، دعا کرنا، اور دعا کیا کہ آپ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیں۔ پھر یہ شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں ان ساری پیچھے کی تعلیمات پر نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کیا تعلیمات دی۔ یہ جو بت پرستی مکہ کے اندر جو شروع ہوئی، دین ابراہیم کے اندر کیسے داخل ہو گئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس مکہ کی جو ہے وہ تعمیر رکھی تھی۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ حاجرہ اور اسماعیل کو اس جگہ میں لے جا کر کے چھوڑ دو جو غیر ذی زرن وادی ہے، جہاں پہ کوئی ذی روح نہیں رہتا، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی پرندہ، نہ وہاں پانی ہو، نہ وہاں سبزہ ہو، ایسی جگہ لے جا کر کے چھوڑ دو۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پہ چھوڑا تھا، بتانے کا مقصد یہ کہ یہ جو گھر اور یہ جو گھرانہ تیار ہوا تھا، یہ توحید پر تھا اور عرصے دراز تک وہاں پر توحید رہی۔ پھر یہ شرک کیسے آ گیا؟ خانہ کعبہ کے اندر بت کیسے آ گئے؟ عمر ابن لوہی وہ پہلا شخص ہے جس نے بزرگان دین کے نام پر جانور کو چھوڑا۔ یہ قبیلے خزا کا ایک شخص تھا، عمر ابن لوہی، وہ پہلا شخص تھا جس نے بزرگان دین کے نام پر جانور کو چھوڑا، اور یہ اپنے علاقے میں بہت عابد مانا جاتا تھا، بہت نیک شخص مانا جاتا تھا۔ اسی نے اس کے اوپر شیطان ہی سوار ہوا کرتا ہوگا۔ تو یہ کہتا ہے مکہ کے ساحل پر جدہ کے قریب اس نے کہا کہ وہاں پر بت نصب ہیں، گڑے ہوئے ہیں، اور وہاں سے ریت کو ہٹا کر کے